وہ آئے تو بہاروں کا سما بن جائے، اندھیروں میں بھی چمکتا چراغ بن جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دل کو سکون دیتی ہے۔ ہر دکھ مٹ جائے، دعا اثر کر جائے۔ چاند تارے بھی شرمائیں، روشنی تیری کیا کہیں۔ رحمتوں کا ہے پیغام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ذات میں۔ دل کی ہر دھڑکن کہتی ہے ہم پہ کرم ہو جائے، زندگی کا سکون ملے تیرے ہی در کی بات میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہارے دل کے راز اور تمہاری آنکھوں کے آنسو بھی تمہاری دعا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ جب تم رات کے سناٹے میں، تہجد کے سجدوں میں اپنے رب کو پکارتے ہو تو اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہارے دل کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی آزمائشیں وقتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں اللہ وہ دوست ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ بس تمہارا کام ہے صبر اور بھروسہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیوں بار بار جاگتی ہے؟ کبھی نعت سنتے سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آتے ہیں؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ صرف تاریخوں کا مہینہ نہیں، بلکہ وہ موسم ہے جب دل خود بخود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ آج کی یہ کہانی بھی ایک بہن کی ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کی رحمت اور درود ابراہیمی کی برکت سے ایک بہت بڑا معجزہ دیکھتی ہیں۔ ان بہن کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہے جہاں ماں باپ کے جھگڑوں اور خاندان کی ضد نے ان کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ ان کا رشتہ ایک ایسے گھر میں طے کر دیا گیا جہاں سے صرف دکھ اور تانے ملتے تھے۔ منگیتر کا کردار بھی کمزور تھا اور نندے بھی بہت تنگ کرتی۔ وہ بہن ہر نماز کے بعد آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتی رہتی، درود ابراہیمی پڑھتی رہتی اور بس صبر کرتی رہیں۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیں کہ ایک دن ان کے والد اپنی ہی آنکھوں سے وہ سچ دیکھ لیتے ہیں جو بیٹی چھپائے ہوئے تھی۔ وہ رشتہ پھر ٹوٹ گیا اور وہ لڑکی اندھیروں سے نکل آئی۔ دل میں غم تو ضرور تھا، لیکن یقین تھا کہ اللہ ضرور آسانی بھی عطا کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا اور پھر کمال ہوا کہ 12 ربیع الاول کے دن ان بہن کا رشتہ ایک بہت اونچے اور سید گھرانے میں طے ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا معجزے کا دن تھا۔ اللہ نے میرے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دیا، مجھے ایک نیک شوہر اور 3 پیارے بچوں سے نوازا۔ آج ہم سب مل کر تہجد اور نماز پڑھتے ہیں اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں انہوں نے میری دعاؤں کو قبول کیا۔ تو ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذریعے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ڈھالا ہے۔ کیا ہم صرف محفل میلاد میں نعتیں سن کر مصطفیٰ ہیں، یا پھر روزمرہ کے معاملات میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ یہ مہینہ ہمیں صبر، محنت، اصرار اور عاجزی کا سبق دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کا بھی بوجھ اتر جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں سکون آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ کے قریب پہنچیں، تو اپنے دن اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ان پر درود شریف اور ان کے سنتوں سے روشن کیجیے۔ ربیع الاول کا اصل تحفہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے قریب کر دیں۔ یہ مہینہ صرف چراغوں کا نہیں بلکہ دلوں کو روشنی دینے کا بھی مہینہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں چراغاں کرتے ہیں، تو اپنے دل کو بھی درود پاک کے ذکر سے روشن کر دیں۔
دعا ہے میری، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسا سچا بنا دے کہ ہمارا کردار ان کی سنت کا عکس بن جائے، آمین۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور ربیع اول کی برکت، جو دل ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھلواتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔